ہیڈ لائنز آپ نے جانی، ابھی آپ کو سکھر لیے چلتے ہیں جہاں مریم نواز نون لیگ کے ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں۔ آج صبح 10 بجے چلنا تھا لاہور سے، لیکن دھند کے باعث موٹر وے بند تھی۔ میں نے آج صبح 10 بجے چلنا تھا لاہور سے، لیکن دھند کے باعث موٹر وے بند تھی، تو 12:30 بجے موٹر وے کھلی اور میں وہاں سے نکلی۔ اگر آپ میرا انتظار کر رہے ہو تو میں بھی 10 گھنٹے کا سفر کر کے آپ کے پاس آئی ہوں۔ میں دیکھا کیسے علم بردار گرے، پاٹا کے سب دستار گرے، مذہب کے ٹھیکیدار گرے، بڑے صرف سالار گرے، اس مٹی کے غدار گرے، منصف گرے، بار بار گرے، انصاف کے دعوے دار گرے، اسلام حال میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں، مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے چاہنے والوں، میں آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں۔ جس طرح آپ نے مشکل حالات کے باوجود اپنی جماعت کا ساتھ نبھایا، نواز شریف کا ساتھ نبھایا اور نواز شریف کے نظریے کو نہ صرف اپنایا بلکہ آگے بڑھایا، میں آپ سب کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتی ہوں۔ میاں دے نعرے بجنے بھی بجنے نے، تمہارا رنگ سجنے بھی سجنے نے، میاں دے نعرے بجنے بھی بجنے نے، تمہارا رنگ سجنے بھی سجنے نے۔ دیکھو بھائی اتنا جذبہ ہے، لیکن میں پھر تقریر کیسے کروں، کیسے بات کروں، اتنا جذبہ ہے، نعرے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں، بہت ضروری بات ہے وہ یہ کہ مسلم لیگ کے بارے میں مشہور تھا کہ مسلم لیگ ہمیشہ حکومت بنانے والے کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ سجنے بھی سجنے نے، میاں دے نعرے بجنے بھی بجنے نے، تمہارا رنگ سجنے بھی سجنے نے۔ مجھے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، دیکھو آپ لوگ ذرا خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں پلیز۔ مجھے صرف یہ بتا دو ہاتھ اٹھا کر، آپ میں سے کون کون نظریہ نواز شریف کو ماننے والا ہے؟ اور اگر آپ نظریہ نواز شریف کو ماننے والے ہو تو آپ یہ بھی جانتے ہو کہ نظریہ نواز شریف کیا ہے؟ ہر محب وطن پاکستانی، ہر ملک سے پیار کرنے والا پاکستانی نظریہ نواز شریف کو ماننے والا ہے، اور کیوں نہ ہو۔ نواز شریف کا نظریہ کیا ہے؟ جب بھی ترقی، ملک کی ترقی کی بات آتی ہے، نواز شریف کا نام آتا ہے یا نہیں آتا؟ جب بھی اس ملک میں معیشت نے ترقی کی، وہ نواز شریف کا دور حکومت تھا۔ جب بھی اس پاکستان کے اندر غریب کا چولہا جلنے لگا، کاروبار چلنے لگا اور مزدور کی دہاڑی چلنے لگی، وہ الحمدللہ نواز شریف کا دور تھا۔ رنگ سجنے بھی سجنے نے، میاں دے نعرے بجنے بھی بجنے نے، تمہارا رنگ سجنے بھی سجنے نے۔ جب بھی پاکستان میں جمہوریت کے لیے جد و جہد کی بات ہوگی،
جب بھی پاکستان کے لیے جمہوریت کی قربانیاں دینے کی بات ہوگی نواز شریف کا نام آئے گا، کیونکہ نواز شریف نے آپ کے حق کی خاطر اپنی 3 حکومتیں قربان کر دی۔ دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا۔ اور دیکھو لاہور سے میں چلی تو ملتان تک جو موٹر وے الحمدللہ جس پہ میں سفر کر کے آئی، وہ موٹر وے کس نے بنائی؟ اور پھر ملتان سے سکھر تک جس موٹر پر اور جس شاندار موٹر وے پر میں سفر کر کے آئی، وہ کس نے بنائی؟ تو اس ملک میں ترقی کی ایک ایک اینٹ پر ایک شخص کا نام ہے، اور اس کا نام ہے محمد نواز شریف۔ آج اگر ملک میں نواز شریف کی حکومت نہیں ہے، اگر آج ملک میں نواز شریف کی حکومت نہیں ہے تو ملک کے اندر غربت کے ڈیرے ہیں، ملک کے اندر مہنگائی کے ڈیرے ہیں، ملک کے اندر بے روزگاری کے ڈیرے ہیں، اور نواز شریف کو عوام ڈھونڈ رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آپ کا نواز شریف آپ کے درمیان میں آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کا سفر وہیں سے شروع ہوگا ترقی کا، جہاں سے نواز شریف کے جانے کے بعد ٹوٹا تھا۔ اور پاکستان کے اندر جو جعلی تبدیلی کا سفر شروع ہوا تھا، ووٹ چوری کر کے جعلی حکومت کا جو تبدیلی کا سفر شروع ہوا تھا، وہ تبدیلی اب وہ جو سونامی کہتا تھا نا، سونامی، وہ سونامی پہلے بدنامی میں تبدیل ہوا، اور انشاءاللہ تعالی اب گمنامی میں تبدیل ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر سیاسی مخالفین کو چور 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 کہنے والا جھوٹا کہتا ہے 2.5 سال بعد حکومت میں آنے کے بعد کہتا ہے میری تیاری نہیں تھی، مجھے حکومت چلانا نہیں آتی۔ کسی ایسے بندے کو حکومت نہیں دینی چاہیے جس کی تیاری نہ ہو۔ بھائی جب تمہیں پتا تھا کہ تم نالائق ہو، نااہل ہو، تمہاری تیاری نہیں تھی، تو کیوں تم نے 22 کروڑ عوام کی قسمت کے ساتھ کھلواڑ کیا؟ کس نے تمہیں حق دیا کہ تم 22 کروڑ عوام کے چولہوں کی آگ بند کر دو؟ اور جن کو تم چور کہتے تھے، حکومت چلانے کی تمہاری تیاری نہیں تھی۔ سکھر والوں، عمران خان کی حکومت چلانے کی تیاری نہیں تھی، لیکن چوری کرنے کی پوری تیاری تھی۔ اور دوستوں کی جیبیں بھرنے کی تمہاری پوری تیاری تھی۔ اچھا سکھر والوں ذرا مجھے ایک بات بتاؤ، 80 روپے درجن انڈے جب ہوتے تھے،
وہ چور تھے یا جس کے دور میں 300 روپے درجن انڈے ہو گئے وہ چور ہے؟ 35 روپے، بھائی ایک سیکنڈ پلیز، 35 روپے آٹے والے چور تھے یا 90 روپے کلو آٹے والا چور ہے؟ بولو۔ 50 روپے کلو چینی والے چور تھے یا 120 روپے کلو چینی والا چور ہے؟ 13% پر LNG یا 19 روپے پہ LNG، کون چور ہے؟ بولو۔ اور 27 ارب روپے میں ایک BRT، جس کو ریپڈ بس کہتے ہیں، میٹرو بس، 27 ارب روپے میں ایک BRT بنانے والا چور ہے یا 127 ارب میں ایک BRT بنانے والا چور ہے؟ بولو۔ یہ دیکھو، 11 روپے بجلی یونٹ جس کے دور میں ملتی تھی وہ چور ہے یا پھر 18 روپے یونٹ بجلی والا چور ہے؟ بتاؤ مجھے۔ اب گھریلو استعمال کی گیس پہ آ جاؤ، 800 سے 1400 روپے گیس ہو گئی۔ آپ لوگوں کو تو پتا ہوگا نا، جب سلنڈر خریدنے جاتے ہو پتا چلتا ہے نا۔ تو کون چور ہے؟ کون کہتا تھا جب ملک میں مہنگائی ہوتی ہے تو حکمران چور ہوتا ہے؟ کون کہتا تھا؟ اور پھر کہتے ہیں بٹن دبانے سے تبدیلی نہیں آ جاتی۔ میں وہ جادو کا بٹن کہاں سے لے کر آؤں جو بٹن دبانے سے تبدیلی آ جائے؟ تو اگر RTS کا بٹن دبانے سے جعلی تبدیلی آ سکتی ہے تو 2.5 سال میں تبدیلی نہیں آ سکتی؟ بتاؤ۔ یہ عوام کے ساتھ جو تم نے جھوٹ بولے تھے، ایک ایک کر کے قدرت میں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جھوٹ بولو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن سب کے سامنے آئے گا۔ ایک ایک جھوٹ جو تم نے بولا، ایک ایک الزام جو تم نے مخالفین پہ لگایا، اللہ تعالیٰ نے آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ اور پھر کہتا ہے، آج میں راستے میں پڑھ رہی تھی، پھر کہتا ہے کہ اپوزیشن فوج کو کہہ رہی ہے کہ منتخب حکومت کا تختہ الٹ دو۔ ایک تو بھائی اپنے دماغ سے یہ غلط فہمی دور کر لو کہ تم منتخب ہو، تم منتخب نہیں ہو۔ اور دوسرا، اپوزیشن کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ فوج کو کہے کہ اس کا تختہ الٹ دو۔ اپوزیشن اور PDM کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اور مریم نواز شریف کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے عوام کی طاقت ہے۔ ہمیں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو نکالو۔ تم اپنے لیے، تم اپنے آپ کو نکالنے کے لیے خود ہی کافی ہو۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ادھر ادھر امپائر کی انگلیوں کی بات جب کی، کنٹینر پہ کھڑے ہو کے روز کہتا تھا امپائر کی انگلی آج اوپر آ جائے گی، آج یہ ہو جائے گا، ہمیں بھی کیا اپنے جیسا سمجھا ہے؟ یاد رکھو، جن کے ساتھ عوام کی طاقت ہوتی ہے وہ کسی ادارے کی طرف نہیں دیکھتے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور عوام کی قوت سے پوری طرح تمہارا محاسبہ کریں گے۔ کرو گے نا؟ اور پھر کہتے ہو، نہیں یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اپنی کوالیفیکیشن بتا رہا تھا اور دوسرے کی کوالیفیکیشن پوچھ رہا تھا۔ میں بتاؤں تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے؟
سننا چاہتے ہو سکھر والوں عمران خان کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ عمران کی ایک ہی کوالیفیکیشن ہے اور وہ ہے جوتے پالش کرنا. عمران خان کی ایک ہی کوالیفیکیشن ہے، وہ ہے تابع داری، ہاتھ باندھ کے تابع داری. عمران خان کی ایک ہی کوالیفیکیشن ہے، وہ ہے سر پھینک کے ہاتھ باندھ کے فرما برداری. اور اگر یہ کوالیفیکیشن ہے تو مریم نواز شریف اور نواز شریف کو اس کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. نواز شریف، ہمارا لیڈر نواز شریف تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت بڑا لیڈر ہے، بہت بڑا لیڈر ہے. اس نے عمران خان کو پہلے دن کہہ دی تھا بچے آپ سائڈ پہ ہوں، ہماری لڑائی آپ سے نہیں ہے. تو تم نواز شریف کا مقابلہ کیا کرو گے؟ تمہیں تو مریم نواز شریف کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کو جیل میں بند کرنا پڑتا ہے. تمہیں مریم نواز شریف کے جلسے بند کرنے کے لیے اس کو نیب کی کال کوٹری میں پھینکنا پڑتا ہے. تمہیں مریم نواز شریف سے مقابلہ کرنے کے لیے ٹی وی پر اس کی آواز بند کرنی پڑتی ہے. تمہیں مریم نواز شریف سے مقابلہ کرنے کے لیے باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کرنا پڑتا ہے. اور پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ان کے لوگ استعفوں سے بھاگ رہے ہیں. تو مسلم لیگ نون کے شیروں، میں تم سب کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ پنجاب سے جو ہمارے 160 ایم پی ایز ہیں، الحمدللہ 160 کے 60 استعفے میرے پاس آ چکے ہیں. اور نیشنل اسمبلی کے بھی چند استعفے رہ گئے ہیں. جو ہمارے سینئرز کے استعفے ہیں وہ بھی انشاءاللہ 1-2 دنوں میں میرے پاس آ جائیں گے انشاءاللہ. تو ایک سیکنڈ بات یہ ہے کہ ہمارے 2 ارکان کے ایک ضروری اعلان ہے، ذرا دھیان سے سننا. ہمارے 2 ارکان کے استعفے کسی نے شرارت سے اسپیکر کے پاس بھیج دیے. تو اب اسپیکر صاحب نے بلایا کہ آؤ اور آ کر ان استعفوں کا اقرار کرو. تو میں یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ بھلے ہی وہ شرارت سے کسی نے استعفے وہاں بھیج دی ہوں، لیکن 2 استعفے اور دونوں مسلم لیگ نون کے شیر ہیں. ایک سجاد عوان صاحب کا استعفیٰ ہے اور دوسرا مرتضی جاوید عباسی کا. یہ دونوں وفا کے پہاڑ ہیں. ایک بات میں بتا دوں، میں ان دونوں کو بھی یہ کہتی ہوں، بھلے غلطی سے چلے گئے، اب استعفیٰ اگر آپ سے اسپیکر آپ کو کہے کہ آؤ اور استعفوں کی تصدیق کرو تو کہنا یہ پڑھیں تمہارے استعفے، کرو قبول ان کو. چاہے غلطی سے استعفے چلے گئے، لیکن میں کہتی ہوں اسپیکر کو کہ بلاؤ ان دونوں ارکان کو اور کرو ان کے استعفے قبول. کیونکہ مسلم لیگ نون وہ جماعت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرح جہاں جوش میں آ کر نواز شریف کی حکومت کے دوران تحریک انصاف نے استعفے تو دے دیے. 28 استعفے تھے نا ان کے، 34 استعفے تو دے دیے، لیکن جب اسپیکر صاحب نے پاس بلا کر ایک ایک رکن سے پوچھنا چاہا کہ استعفیٰ دیتے ہو یا نہیں دیتے، تو یہ اسپیکر صاحب کو کہا کرتے تھے کہ نہیں، عمران خان نے زبردستی ہمیں کہہ دیا ہم استعفیٰ نہیں دینا چاہتے. تو مسلم لیگ نون
اپنے قائد کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہے انشاءاللہ. استعفے کیا، ہمارے ارکان اور ہم سب نواز شریف اور ووٹ کی عزت کی خاطر اور پاکستان کی خاطر اپنی جان بھی دیں گے. اور دوسری بات یہ کہ یہ کہتا ہے کہ ان کے ارکان اب استعفوں سے بھاگ رہے ہیں. اور تم مسلم لیگ نون کی فکر چھوڑو. مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس نے 73 سال کی جو تاریخ ہے اس کو غلط ثابت کیا اور ظلم اور تشدد کے آگے کھڑی ہوئی اور ایک نئی تاریخ رقم کی. تم اپنی فکر کرو، تم اپنے ایم این ایز کی فکر کرو، تم اپنے ایم پی ایز کی فکر کرو جن کو پتا ہے کہ عمران خان جا رہا ہے اور واپس نہیں آئے گا. دیکھو الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایم این اے، پاکستان مسلم لیگ نون کا ایم پی اے، پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام لیڈران، پاکستان مسلم لیگ نون کے سارے کارکن الحمدللہ یوں کھڑے ہیں نواز شریف کے ساتھ. اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر نواز شریف کا ساتھ چھوڑا تو حلقوں میں انشاءاللہ، نواز شریف کا ساتھ چھوڑا تو ووٹ نہیں ملے گا. لوگ الحمدللہ نواز شریف کے نام کو ووٹ دیتے ہیں، لوگ الحمدللہ شیر کے نشان کو ووٹ دیتے ہیں. اور عمران خان کے لوگ بھی جانتے ہیں اور پاکستان کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ دھوکے سے جو ہمارے سر پر ووٹ چوری کر کے مسلط کر دیا گیا، 2.5 سال بعد جو ناکامی کا رونا رو رہا ہے، یہ جانتا ہے کہ اگر اب یہ چلا گیا، اس کے ایم این ایز بھی جانتے ہیں، اس کے ایم پی ایز بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ چلا گیا تو اب یہ دوبارہ نہیں آئے گا انشاءاللہ. لیکن مسلم لیگ نون کے تمام کارکن اور شیر یہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی عمران خان رخصت ہوا اور نئے الیکشن ہوں گے، مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی 2/3 میجورٹی کے ساتھ واپس آئے گی. انشاءاللہ مسلم لیگ نون لوگ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان جا رہا ہے اور نواز شریف آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی. تو تمہاری تیاری تو قوم نے دیکھ لی، اب انشاءاللہ تم قوم کی تیاری دیکھنا. انشاءاللہ قوم، پاکستان کے عوام، پی ڈی ایم تمہیں پوری تیاری سے گھر رخصت کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، تو مجھے آخر میں میرے 2 سوالوں کا جواب دینا اور پوری قوت سے دینا. میں بھی دیکھوں کہ سکھر والوں میں ماشاءاللہ کتنا جذبہ ہے. مجھے بتاؤ، ایک مشورہ کرنا چاہتی ہوں اپنے شیروں سے، اپنے عوام سے. مجھے بتاؤ، اگر پی ڈی ایم یہ فیصلہ کرتی ہے، محمد نواز شریف صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ استعفے دینے چاہیے یا ان جعلی اسمبلیوں کا حصہ بننا چاہیے؟ بتاؤ. 1 منٹ. کون یہ چاہتا ہے کہ ان جعلی استعفوں، نہیں سن تو لو نا، ہمیشہ آدھے سوال میں کبھی ہاتھ نہیں کھڑا کرتے، غلط ہو جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں، کون یہ چاہتا ہے کہ جعلی اسمبلیوں کا حصہ بنے رہیں؟ کون چاہتا ہے؟
کوئی نہیں چاہتا. اور کون چاہتا ہے کہ ان جعلی اسمبلیوں کو چھوڑ کے استعفا دے کے باہر آ جائیں؟ اور دوسری بات ٹھہر جاؤ. اور دوسری بات، اگر آپ کا لیڈر نواز شریف اور پی ڈی ایم اور آپ کی بہن اور بیٹی مریم نواز آپ کو لانگ مارچ کی کال دیتی ہے تو اسلام آباد آؤ گے نا انشاءاللہ؟ تو انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے، انشاءاللہ اللہ خیر کرے، لانگ مارچ کی ضرورت نہ پڑے، یہ انشاءاللہ اس سے پہلے ہی گھر جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن چلو میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ کہ پاکستان مسلم لیگ نون، سکھر کے مسلم لیگ نون کے شیر، پاکستان، نواز شریف زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ. مریم نواز ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ موجودہ حکومت کو نکالو، نئے الیکشن ہوں گے تو مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے واپس آئے گی. لوگ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان جا رہا ہے اور نواز شریف آ رہا ہے.